بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے الآراء الفلسفیہ والفکریہ عند الغزالی. امام غزالی کے نزدیک فلسفی آراء اور فکری آراء. امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ابو حامد الغزالی مشہور علماء میں سے ہے جنہوں نے فلسفے کے متعلق کئی کتابیں لکھی ہے. ان کے مشہور تصانیف میں سے المنقذ من الضلال کے نام سے کتاب ہے، اور اسی طرح فلاسفہ کے رد میں، کیونکہ انہوں نے فلسفہ خود پڑھا بھی تھا اور بعد میں فلاسفہ اور متکلمین کے کچھ آراء اور اقوال سے اور نظریات سے ان کا اختلاف بھی تھا. اسی وجہ سے انہوں نے فلاسفہ کا رد بھی کیا اپنی مشہور کتاب تحافظ الفلاسفہ میں، اور بعد میں ابن رشد نے اس کتاب کا رد کیا تحافظ التحافظ کے نام سے. تو غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں یہاں پر ہم پڑھیں گے اور ان کے کچھ افکار فلسفی وہ اختصار کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لا يمكن فهم أي مفکر دون معرفت الظروف التاریخیہ، کہ کسی مفکر کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، امام غزالی ایک مفکر ہے، تو اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک ان احوال کا پتہ نہ کرے اور اس تاریخ کا پتہ نہ کرے، اس دور کو نہ پڑھے جس دور میں وہ مفکر رہ رہا تھا. تو امام غزالی جس دور میں رہ رہے تھے وہ ایک اختلافات کا دور تھا. یہ وہ دور تھا جو تشیع غالب تھا اہل سنت کے اوپر. یہ وہ دور تھا جو تشیع نے جامعۃ الازہر پر غلبہ کیا تھا، اور وہاں پر اپنی شیعت کی تشیع کی ترویج کرنا چاہتے تھے. اور وہاں اس دور میں مسلمان شافعی حنفی ایک دوسرے سے مناظرے کر رہے تھے. یہ وہ دور تھا. تو اسی وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ جو یہ ایک سیاسی اضطرابات کا بھی دور تھا، کیونکہ یہ زمانہ عباسی خلافت کا اینڈ تھا، عباسی خلافت ختم ہوا تھا. تو ان ظروف السیاسی المضطرب فی زمن الغزالی، جس دور میں وہ رہ رہا تھا، تو یہ جو تھا اس نے کیا کیا تھا، جدیداً فی الرؤیت یختلف عن سابق من فلاسفہ و فقہاء. اسی وجہ سے امام غزالی کا نظریہ تھوڑا سابقہ جو فلاسفہ تھے، متقدمین جو فلاسفہ تھے اور فقہاء تھے، ان سے ان کا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہوا تھا. تو اس عصر نے اور ان کی فکر کے اوپر ایک اثر بھی کیا تھا. اور امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو لقد تلقى الفلاسفة ضربات في نقد الغزالی لها لم تكن تلقته في نقد أي مفكر آخر وقد عاب الغزالی على الفلسفة أنها تستخدم. امام غزالی رحمہ اللہ کا فلسفہ کے اوپر مین اعتراض یہ تھا کہ فلاسفہ منطق کو تمام مسائل میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں منطق کو داخل کر دیتے ہیں. وہ لوگ عقیدہ کے مسائل اور عام مسائل میں کوئی فرق نہیں کرتے. تو امام غزالی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ عقیدہ کے بعض مسائل میں آپ فلسفہ کو ایڈ نہ کریں، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ اس میں عقل کا کوئی مجال نہیں ہے. عقیدے کی کچھ ایسے مسائل ہیں، لیکن فلاسفہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ عقل کو آزادی دے دے، حریت دے دے. اسی وجہ سے پھر دوسرا یہ تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ عقل کی بنسبت تصوف کی طرف زیادہ مائل تھا. اس مسئلے کو آگے ہم ڈسکس کریں گے. یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی فن کو رد کرتے ہیں نا، مثلا آپ نحوی علماء کے اوپر رد کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک آپ نے نحو خود نہیں پڑھا ہے آپ رد نہیں کر سکتے. ابن تیمیہ نے جب منطق کو رد کیا، خود انہوں نے منطق کو پڑھا تھا. تو غزالی نے جب فلسفہ کو رد کیا ہے اور فلاسفہ کے کچھ آراء اور نظریات کے ساتھ ان کا جو اختلاف ہے انہوں نے تو پڑھا ہے نا اس وجہ سے. اور یہ بات امام غزالی رحمہ اللہ نے خود کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 سال فلسفہ کی کتابیں پڑھی ہے، کیونکہ ایک تو مسلمان فلاسفہ ہے، لیکن مسلمان فلاسفہ سے پہلے جو متقدمین فلاسفہ ہے جیسے افلاطون ہے، سقراط ہے وغیرہ، وہ کفار فلاسفہ تھے. اور وہ کیسے پیدا ہوئے تھے؟ تو سٹارٹ میں فلسفہ کا مطلب ہے حب الحکمت، حکمت سے محبت کرنا، یعنی جو ظواہر الکون ہے اس کے حقیقت کا ادراک کرنا، اس تک پہنچنا کہ مثلا یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی اور مخلوقات کیسے پیدا ہوئی، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور اصل جوہر کیا ہے.
اس دنیا کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ تو کچھ فلاسفہ سمجھتے ہیں کہ پانی اصل حقیقت ہے، اور کچھ نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ اصل حقیقت ہے، اور اللہ کو فلاسفہ علت کا نام دیتے اور دنیا کو معلول کا نام. تو کہتے ہیں کہ اللہ علت العلل ہے، یہ مخلوقات علل ہے، ریزنس ہے، اور اس کے پیچھے اللہ علت. تو لیکن اس سے پہلے ایک اسطورہ کا نظریہ تھا فلاسفہ سے پہلے. فلاسفہ تو بعد میں آئے نا، وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز کو دلیل کے ساتھ ثابت کر دے کہ یہ دنیا کیسے بن گئی، تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ ثابت کر. لیکن اس سے پہلے ایک اسطورہ کا نظریہ تھا، اس کے رد کے لیے پھر فلسفہ ایجاد ہوا. لیکن بہرحال آپ جب کسی فن کو رد کرتے ہیں، جیسے امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے فلسفہ میں مہارت حاصل کی، بعد میں اس کو رد کیا. کہتے ہیں ثم ابتدأت بعد الفراغ من علم الکلام بعلم الفلسفہ. جب میں علم الکلام سے فارغ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الکلام الگ چیز ہے، فلسفہ الگ چیز ہے. وعلمت یقینا انه لا يخف على فساد نوع من العلوم من لا يخف على منتهى ذلك العلم. کسی علم کے فساد کا پتہ آپ کو نہیں چلتا جب تک آپ اس علم میں منتہا تک نہیں پہنچتے. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ منطق کی اصطلاحات کیا ہے اور فلسفہ کب سے سٹارٹ ہوا، کفار فلاسفہ کون سے تھے، مسلمان فلاسفہ کون سے تھے، یہ جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو حتی یساوی عالمهم فی اصل ذلک. امام غزالی کہتے ہیں کہ آپ فلسفہ کو اتنا پڑھے کہ آپ فلاسفہ میں جو ماہر اور متبحر عالم ہے نا، اس کا برابر ہو جائے. سقراط اور افلاطون ان کے ساتھ مقابلہ کرے علمیت میں، تب آپ ان کو رد کر سکتے ہیں. تو یہ امام غزالی رحمہ اللہ کے ایک نظریہ تھا. انہوں نے کئی سال فلاسفہ کی کتابیں پڑھی تھی، وہ تقریباً 3 سال، جیسے انہوں نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں اس کا تذکرہ کیا. ابو بکر العربی جو امام غزالی کا معاصر ہے، وہ کہتے ہیں شیخنا ابو حامد بلغ الفلاسفت واراد ان یتقیئهم فما استطاع. اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ الغزالی یمیل الی الفلسفہ لیکنہ اظہرها فی قالب التصوف. غزالی فلسفہ کی طرف مائل ہے، لیکن وہ اس کو تصوف کے قالب میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اسلامی عبارات میں. تو ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلے نظریہ جو امام غزالی کی فلسفہ میں ہے وہ نظریۃ المعرفت ہے، معرفت کا نظریہ. اور معرفت کا نظریہ، یہ جو معرفت کا نظریہ ہے، معرفت ظاہر ہے مصدر عرفہ یعرف و معرفت سے. اور معرفت کا نظریہ کیا ہے؟ تو افلاطون نے معرفت کی یہ تعریف کی ہے کہ ان ندرک الماہیت قبل ادراک شیء. ایک چیز ہوتی ہے ایک شے کی حقیقت ہے، مثلا یہ پانی ہے، پانی ایک شے ہے اور ایک اس کی ماہیت ہے. تو افلاطون سمجھتا ہے کہ کسی چیز کی ماہیت کو پہلے سمجھے اس چیز سے پہلے، یعنی ڈیفینیشن اور تعریف اور اس کی حقیقت. پانی کی جو ڈیفینیشن ہے آپ اس کو پہلے سمجھے پانی سے. لیکن ارسطو سمجھتا تھا کہ نہیں، سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھیں گے پھر ڈیفینیشن کریں گے نا آپ اس کے. اور غزالی کہتے ہیں کہ انما اسعی الیہ هو معرفت حقائق الاشیاء. جس چیز کی میں کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی تمام چیزوں کی حقیقت تک پہنچ جائے. تو یہ ہے کہ یہ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کی حقیقت تک پہنچنا. اور امام غزالی رحمہ اللہ نے پھر فلاسفہ کے ساتھ انواع المعرفت میں بھی اختلاف کیا. امام غزالی سمجھتے ہیں کہ معرفت کے جو تمام اقسام ہیں وہ عقلی اقسام ہے یا حسی اقسام ہے، وہ سارے باطل ہے. اور وہ اس کے اوپر، اس کے اساس کے اوپر معرفت کشفی جو اہل تصوف سمجھتے ہیں نا کہ کشف، کہتے ہیں کہ جو کشف ہے وہ اصل ہے، عقل سے مقدم اصل میں کشف ہے جو بعض متصوفہ کو ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اشرف انواع العلوم هو العلم باللہ. سب سے اشرف اور اعظم علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور ان کی صفات اور افعال کے بارے میں، اور اس سے انسان کامل بن جاتا ہے. انسان کے کمال اور سعادت اور صلاح سب اس کے اوپر موقوف ہے. اور امام غزالی یہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت یہ فطری چیز ہے، یہ دل کے اندر موجود ہے، فطرت کے اندر موجود ہے. اس کے بعد دوسرا جو نظریہ ہے وہ عقل. تو ظاہر ہے عقل اور نفس یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں فلاسفہ نے اپنے کتابوں میں بات کی ہے. اگر کندی کو ہم دیکھیں، انہوں نے عقل کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ یہ ایک بسیط جوہر ہے جو حقائق اور چیزوں کا ادراک کرتا ہے. یہ عقل
اشیاء کا ادراک کرتا ہے۔ اور فارابی کہتے ہیں کہ هذه القوة تدرک المعقولات جوہر بس وليس بجسم، یہ عقل جسم نہیں ہے، یہ ایک جوہر بسیط ہے انسان کی جسم کے اندر۔ تو یہ امام غزالی پھر سمجھتے ہیں کہ عقل یہ نفس کا جز ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ کا یہ بھی نظریہ ہے کہ عقل اور تصوف یہ تکامل تعارض نہیں، یعنی تصوف اور عقل میں کوئی تعارض نہیں ہے، ایک دوسرے کے مخالف چیزیں نہیں ہے، بلکہ تصوف عقل کو کامل کر دیتے ہیں اور عقل تصوف کو کامل کرتے ہیں۔ اور غزالی سمجھتے ہیں کہ عقل یہ ایمان کے جو اعلیٰ حقائق ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کی ادراک سے عاجز ہے، یعنی عقل نہیں کر سکتا کہ مثلا اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے، خود صرف عقل یہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو صوفی تجربہ ہے وہ عقل سے اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے، جو صوفی تجربہ ہے۔ اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں وہ کہتے ہیں کہ العلم الیقینی لا یحصل الا بالذوق، متصوفہ کے نزدیک ایک چیز ہے جس کو ذوق کہا جاتا ہے نا، جو بعض اولیاء کو ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو علم یقینی ہے وہ ذوق سے حاصل ہوتا ہے، اور ذوق ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، اور یہ عقل کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تین چیزیں ہیں، ایک عقل ہے، ایک شرع ہے، اور ایک تصوف ہے۔ غزالی نے یہ تین چیزیں بیان، وہ کہتے ہیں عقل تمیز کے لیے ہے، آپ عقل کے ذریعے حق اور باطل کو پہچانتے ہیں، اور شرع ہدایت کے لیے ہے، اسلام آپ کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے، اور تصوف تطہیر کے لیے ہے، یعنی جب انسان صوفی بن جاتا ہے نا تو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے، اور وہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ امام غزالی نے یہ بات کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ عقل کا اتنا معترف نہیں ہے جتنا وہ تصوف کا معترف ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد فلسفۃ التربیہ ہے۔ فلسفۃ التربیہ یہ موضوع بھی امام غزالی نے اپنی کتابوں میں ڈسکس کیا ہے۔ ظاہر ہے تربیت تو ربا سے ہے، ربا کا مطلب ہے اضافہ، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموالکم، آپ جو سود دیتے ہیں تاکہ اضافہ ہو جائے، میں کوئی برکت نہیں آتا، لیکن جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو یہ تربیت ربا سے ہے۔ تربیت کا جو موضوع ہے اس کو بھی امام غزالی رحمہ اللہ نے ڈسکس کیا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جیسے ایک صاف بورڈ ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر کوئی چیز لکھتے ہیں، تو انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن بھی بالکل خالی ہوتا ہے، تو اس بچے کے لیے ایک ماحول آپ مہیا کر دیں تو اس کے ذہن میں آپ اخلاق ڈالیں، اس کے ذہن میں اچھی باتیں ڈالیں، مثبت افکار ڈالیں۔ یہ باتیں انہوں نے ڈسکس کی اپنی کتابوں میں امام غزالی نے۔ تو یہ فلسفۃ التربیہ ہے، اور فلسفۃ التربیہ کے حوالے سے کئی فلاسفہ نے، جیسے فارابی ہے، ابن سینا ہے، ابن مسکوی ہے، ابن سحنون ہے، قابسی، ابن خلدون ہے، انہوں نے غزالی کہتے ہیں کہ تربیت کیا چیز ہے، کہ صناعت التعلیم ہی اشرف الصناعات التي يستطيع الانسان ان يحترفها، اللہ تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ یؤخذ الغلمان بطریقۃ واحدہ، بچوں کی تربیت ایک طریقے سے نہ کرے، ان کی مزاج کو دیکھ، ان کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ تعامل کرے، یہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں نا کہ جب نفس آپ باطل کے ساتھ مصروف کر دے تو وہ باطل سے مزہ لیتے ہیں، جیسے گانا سننے سے انسان مزہ لیتا ہے، تو قرآن مجید سننے پر ان کو مجبور کرے نا، تو قرآن سن سن کر نفس کو مائل کر دے تو وہ پھر لذت اس سے لے گا۔ اور اس کے بعد فلسفۃ العدالت ہے۔ فلسفۃ العدالت ظاہر ہے یہ عادل کون ہے؟ عادل وہ انسان ہے جو فرائض ادا کرتا ہے، متقی ہو، اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ غزالی کہتے ہیں کہ عدالت عبارت استقامت السیرت اور دین سے، اور ایک حیات راسخ ہے، یعنی انسان کو ایک ملکہ حاصل ہوتے ہے جو تقوی کے اوپر حامل اور باعث ہے، اور یہ غزالی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد قدم العالم میں، یعنی جو فلاسفہ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی قدیم ہے اور دنیا عالم بھی قدیم ہے، لیکن غزالی کہتے ہیں یہ بات غلط ہے تمہارے لوگوں کا، اللہ قدیم ہے، ازلی ہے ہمیشہ، لیکن دنیا تو پانی ہے نا، یہ تو قدیم نہیں ہے۔ تو قدم العالم کے مسئلے میں امام غزالی فلاسفہ کے اوپر رد کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔